الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے یا دوسری آیات کے حوالے سے بھی ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، وجود غیر اللہ کی نفی، یعنی وجود غیر اللہ ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے شعر بھی تشریح میں ہے جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد گرامی ہیں حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کی کاوش سے ہم آگے یہ درس آپ تک پہنچاتے ہیں۔ شعر یوں ہے: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ آیت کے حوالے سے بھی کہ اس پوری کائنات میں زمین و آسمان میں کوئی غیر اللہ نہیں ہے، صرف ایک وہی وحدہ لا شریک ہے جس کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اب رہا یہ کہ پھر یہ جو غیر اللہ کے وسیع تر معنی ہیں، اس میں اصنام آتے ہیں اور دوسرے بھی معبودان باطلہ بھی تو آتے ہیں۔ آئیے کچھ دیر کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے معبود ذات باری تعالیٰ کی صفات و ذات میں شریک نہیں۔ اگر ذات و صفات میں شریک نہیں تو پھر ان کی پوجا کیوں کی جاتی ہے، اور ان سے التجائیں کیوں کی جاتی ہیں، ان سے حاجتیں کیوں مانگی جاتی ہیں، ان سے ضرورتیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ صنم پرست یعنی بت پرست، ان سے وہ پھر سلوک کیوں کرتے ہیں جس کا استحقاق صرف اور صرف واحد خدائے بزرگ و برتر کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے؟ یہ اعتراض ٹھیک ہے، بجا ہے، اور ہم بھی کچھ دیر کے لیے اصنام سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب تم ذات باری تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں شریک رہے ہو، کسی بھی صفت میں شریک نہیں ہو، ذات میں تم شریک نہیں ہو، تم عبادت کے لائق نہیں ہو، نہ تم خدا ہو، نہ خدا کی طرح تم متصرف بالذات ہو، تو پھر تم اپنی پوجا کیوں کروا رہے ہو؟ وہ جواب تو نہیں دے سکتے نا، جواب تو نہیں دے سکتے کیونکہ میں روح ہی نہیں ہے۔ البتہ وہ زبان حال سے یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی پوجا کروانے اور خدا کہلوانے سے کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو آج خود کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خدا ہیں یا خدا کی طرح متصرف بالذات ہیں یا اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، حاجت روا ہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ یہ تو لوگ ہم سے خود بخود ہی سلوک کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیتے ہیں اور خود ہی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو خود مجبور ہیں، ہم تو بول بھی نہیں سکتے، ہم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، ہماری ناک پہ تو مکھی بیٹھ جائے تو ہم بول تک نہیں اڑا سکتے، ہم میں تو کوئی سینس ہی نہیں، ہم میں تو کوئی حص ہی نہیں، ہم میں تو ظاہر نہ باطنہ ہے، نہ ظاہر جو ظاہری حواس باطنہ ہیں، خمسہ جسے کہتے ہیں، نہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے اور نہ باطنہ ہے۔ تو
یہاں تو ہم میں تو الوہیت کی یعنی الہ معبود ہونے کی بو تک بھی نہیں پائی جاتی. ہم تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ یہ حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کو چھوڑ کر کیا سلوک ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ہم تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ تم جیسے انسان بڑے زیرک عقل مند ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہم تو آئینہ حیرت بن کر دیکھ رہے ہیں، اور پھر تم اپنے مالک حقیقی کی قدرت کاملہ کے قائل نہیں ہو. انسانوں سے بت کہہ سکتے ہیں. ادھر کہتے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیا ہمارا خدا کے الوانوں اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں بت بھی. گویا ہر ذرہ پہ فضل کبریائی ہوتا ہے، ہر ذرہ پہ فضل کبریائی ہوتا ہے، ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے. ایک چشم زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے. اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے. ربائی ہے یہ. یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار میں چنے ہوئے پتھر اگرچہ خدا تو نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہ پتھر ہیں، خدا نہیں ہے، بڑے متبرک پتھر ہیں لیکن خدا نہیں ہے. مگر جب خدا نے چاہا تو ان کو مسجود الیہ بنا دیا. لوگ اس کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ ہی کو ہے، لیکن خانہ کعبہ کو مسجود الیہ یعنی سجدہ کی سمت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مسجود الیہ بنا دیا، اللہ نے بنایا. بھائی اللہ نے حکم دیا ہے لیکن یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، حالانکہ سجدہ تو خدا کے لیے مختص ہے. کعبہ کے پتھر بھی تو غیر اللہ ہے، مگر ان کے ساتھ خدا والا سلوک کیوں؟ اور ہماری طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا. کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے. اس کے مخاطب ہم تو نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار دابہ میں نہیں ہے، جبکہ انسانوں کا شمار دابہ میں، جاندار روح والے. انسان ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، بت کہہ رہے ہیں انسان ہمارے پاس چل کر آتے ہیں. ہم تو کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے، نہ ہم چلنے کے قابل ہیں اور نہ ہی ہم جا سکتے ہیں. انسان ہمارے پاس خود چل کر آتے ہیں. خدا کے ارشاد کے مطابق اس نے ہر جاندار کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا. اختیار دیا نا انسان کو، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے. اصل بات یہ ہے. اور جب یہی سوال کوئی صنم اپنے پجاریوں سے کرتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں اور کس لیے آتے ہو، تو جواباً سر جھکا کر داغ کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں. گویا عزیزان گرامی قدر، اگر ہمارا یہاں آنا ہمارے مقدر میں نہ ہوتا تو ہم از خود کیوں کا چل کر آ سکتے تھے. تعویلیں ہوتی ہیں، جیسے مولوی حضرات تعویلیں کر کر کے سود کو حلال قرار دیا ہوا ہے، اور تعویلیں کر کر کے طلاق پہ اختلافات ہیں، ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں روٹی روزی کے لیے. عزیزان گرامی کا مالک جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب ہمارے پاس اپنی مرضی سے یا پھر اس کی مرضی سے چلے آتے ہیں. اس فرضی مکالماتی جو مکالمہ میں نے آپ کو بیان کیا نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے، مقصد یہ ہے عزیزان گرامی قدر، اگر لوگ بتوں پر اعتراضات کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو اسلام کے پاس بھی تو ایسے جوابات ہیں نا جنہیں ان کی زبان حال سے سنا جا سکتا ہے. اسی آیت کے حوالے سے کسی شاعر نے یوں بیان فرمایا ہے، واز بتا کہ سب کی ہے چوٹی جب اس کے ہاتھ. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت پڑھی ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا. اس آیت کے حوالے سے شاعر نے کہا ہے، واعظ بتا کہ سب کی چوٹی جب اس کے ہاتھ،
ہادی مدل ہے آپ تو گمراہ کون ہے۔ اور عارف رومی نے اسی بیان کو اس طرح بھی ادا کیا ہے، رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست، یعنی دوست نے میری گردن میں ایک ڈوری ڈال رکھی ہے، جہاں لے جانا مقصود ہو مجھے لے جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر وقت بھی ہوا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اصنام وغیرہ با اعتبار تعین جلوہ ذات کا مظہر تو ضرور ہیں، مگر حکم خداوندی کے مطابق عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی وحدہ لا شریک ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، قل هو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔